السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى برادران اسلام، پچھلے دنوں سیلاب نے زبردست تباہی مچائی۔ تقریباً 3 کروڑ افراد جو ہیں وہ مسلمان کلمہ گو ہم وطن وہ متاثر ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو کل تک ید العلیٰ تھے وہ ید السفلیٰ بن گئے، جو ساری زندگی یوں کرنے والے تھے یوں کرنے والے بن گئے۔ اپنی نوجوان بیٹیوں کے ساتھ سڑکوں کے اوپر رات گزارنے والے بن گئے۔ چھت نہیں تھی، لائنوں میں لگ کر خود بھی اور اپنے بچوں کی روٹی کا سامان کیا۔ لوگ ویڈیو بھی بناتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، سب کچھ برداشت کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری پاکستانی قوم نے، چاہے وہ دیار غیر میں تھے، پردیس میں تھے یا پاکستان میں تھے، انہوں نے کل جسد الواحد، کل بنیان یشد بعضہ بعضا کی عملی تفسیر پیش کی، درد محسوس کیا، اپنی بساط سے زیادہ ان کی خدمت کی، ان کو راشن بھیجا، جو جس سے بن پڑتا تھا اس نے کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، پاکستانی بھائی تھے۔ وہ غیر مسلم ہوتا تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو بہت کچھ کیا۔ لیکن جو بات میں اس پاک مجلس کے اندر سمجھانا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی، وہ یہ ہے، اسے ذرا کان لگا کر سنیں توجہ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ہزاروں میل دور ایک مسلمان تکلیف میں، اس کی درد ہم نے یہاں محسوس کی کہ ہمارے جسم کا ایک عضو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، ہم نے یہاں درد محسوس کی۔ لیکن جو ایک
افسوسناک پہلو ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ ہزاروں میل دور تو ان سے تعاون کیا، ان کی تکلیف کا خیال کیا، لیکن ہمارے پڑوس کے اندر یا ساتھ والے گاؤں میں یا ساتھ والے شہر میں ہمارے رشتہ دار جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جن کی گزر اوقات نہیں ہوتی، جو اتنا کما نہیں لیتے، سفید پوش ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، تو انہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ رشتہ دار ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ باوجود اس کے کہ جمعے کے اندر دروس کے اندر ہماری یہ مسجد اللہ کی توفیق سے یہاں درس و تدریس کا سلسلہ عام مساجد سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت سارے مسائل سے آگاہ ہیں، بہت ساری احادیث جانتے ہیں، سوال کریں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، انعام ملتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، بھائی کسی مسکین پہ اگر صدقہ کیا جائے تو وہ صرف صدقہ ہے۔ ذرا یہ بات توجہ سے سنیں، اگر کسی مسکین پہ صدقہ کیا جائے تو وہ صرف صدقہ ہے۔ اور اگر علی ذی الرحم، اگر رشتہ دار پہ خرچ کیا جائے تو دوہرا ثواب ہے، رشتہ دار پہ خرچ کیا جائے دوہرا ثواب ہے۔ وہ کیسے؟ ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ مجلس نہیں ورنہ میں بھی اعلان کرتا کہ بھائی دوسرا بتائیں، میں انعام دوں گا۔ ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو بھائی ویسے تو بندہ کہتا ہے کہ ڈبل شاہ، ڈبل کا خواہش مند ہوتا ہے نا، کہ سنگل نہیں ڈبل چاہیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ حدیث کہتی ہے ڈبل ثواب ہے، تو یہ ثواب نہیں کمانا چاہتا بھائی، کہتا دور بھیج دو صدقہ کسی ایسے بندے کو جس کو نہیں جانتے۔ وہ میرے پاس ایک ساتھی آئے تو کہتے ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں، بڑی مجبوری ہے، 2 بچیاں میری چھوٹی چھوٹی، جوان آدمی تھا، گھر کرائے کا ہے، تو جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں تو میں نے محسوس کیا میں نے جو اس بن پڑتا تھا اس کی خدمت کر دی، اللہ نے توفیق دی، اس کی ضرورت پوری کر دی۔ تو میرے پاس ایک قاری صاحب بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں یہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہہ رہا تھا کہ 2 بچیاں میری چھوٹی چھوٹی، کرائے کا مکان ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں اپنا مکان ہے اس کا۔ تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جانتا نہیں تھا نا، میرا رشتہ دار کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، جھوٹ بول کے اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ کیوں؟ بھائی جانتے ہوتے نا کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں، مکان اپنا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے دور کے بندے کو دینا آسان ہے، اپنے رشتہ دار کو نہیں دیتا۔ اچھا جی، عذر کیا ہے؟ اب حدیث تو سنی بھائی دوہرا ثواب ہے۔ اب تعویل یہ ہے، کیونکہ ہر بندہ اتنا مفتی تو ہے نا جی، ایسے نہیں بات کریں، کوئی نہ کوئی تعویل پیش کرے۔ کہتے میں صدقہ دور بھیجتا ہوں، میرے رشتہ دار ماڑے ہیں، صدقے کے حقدار ہیں، ان کو میں اس لیے نہیں دیتا کہ ذرا لگدی پھبدی کا مسئلہ ہے نا جی، چپکلش، وہ کبھی میرے گھر ہی نہیں آئے، میرا فلاں فوت ہو گیا وہ نہیں آئے، میرے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، میرے بچوں کو اچھا نہیں سمجھتے، میری بیوی کو اچھا نہیں سمجھتے، فلاں رشتے میں ٹانگ اڑائی، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، کوئی نہ کوئی تعبیر بندہ کر کے نا ان کو اپنے کاغذوں سے آؤٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ خارج ہے، چاہے کتنے ضرورت مند ہیں۔
بھائی حدیث تو کہتی ہے کہ دوہرا ثواب ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس کی تو ڈیوٹی ہے، وہ کہتا ہے دوہرا ثواب کیوں لے، وہ کہتا ہے دور بھیج ان کو نہ دے۔ اور کچھ کا یہ تعویل ہوتی ہے کہ چونکہ میرے فرقے کا نہیں، سیاسی جماعت سے جو وابستگی ہے وہ میری جماعت نہیں، کچھ کو یہ بھی پرابلم ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بندہ سوچتا نا جی صدقہ لگا ہے کہ نہیں لگا، فٹ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، بہتر ہے کہ نہیں ہے، اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی اونچے درجے کا صدقہ ہو، بہتر، بہت زیادہ افضل، تو میں وہ کروں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ افضل الصدقہ، بڑے سادے سے الفاظ ہیں نا، سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ جو بالکل فٹ بیٹھتا ہے، ٹارگٹ پہ پورا اترتا ہے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا، غور سے سنیں، یہ ساری زندگی کے لیے پلے باندھ لیں، یہ جتنی تعویلیں سب پہ کراس پھر جائے گا، جڑ سے اکھڑ جائیں گی، یہ سارے کے سارے جتنے عذر ہیں نا، وساوس ہیں شیطانی، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو سب سے بہترین صدقہ نا، افضل صدقہ ہے، یہ اس رشتہ دار پر خرچ کرنا، اس رشتہ دار پر خرچ کرنا، اس رشتہ دار پر خرچ کرنا۔ کون؟ فرمایا کہ الکاشح۔ یہ الکاشح کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دل کے اندر دشمنی چھپائے بیٹھا ہے، جو تمہارے خلاف اپنے دل کے اندر دشمنی چھپائے بیٹھا ہے، اس کو دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ بھائی ایمانداری سے بتائیں، کبھی زندگی میں دیکھا؟ کون ہوتے ہیں الحمدللہ اہل حدیث؟ کون ہوتے ہیں الحمدللہ اہل سنت؟ سنت سے کوسوں دور، حدیث سے کوسوں دور۔ کیسے؟ حدیث سننے کے بعد بھی اگر کوئی پیارے پیغمبر اسلام کا امتی کہلواتا ہو، عاشق رسول کہلاتا ہو، اور وہ یہ کہے اندر حدیث سے ٹھیک ہے لیکن دل نہیں مانتا، تو انہوں کی پتا میرے وہ حالات کیسے ہیں، میرا دل بڑا کوڑتا ہے، مینوں زہر لگتا ہے، میرے خلاف چالیں چلتا ہے۔ وہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ تیرے خلاف دل میں دشمنی چھپائے بیٹھا ہے، اس کو دے۔ عام بندے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن ویکھو نا جی دنیا داری بھی تو رکھنی ہوندی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کسی سے جھگڑا ہو جائے، جو پہل کرے جا کے منانے میں، سلام کرنے میں، معافی مانگنے میں، سارا اجر سمیٹ کے لے جائے گا۔ ایمانداری سے بتائیں کو عمل کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کسی سے بات کریں، وہ اندر ٹھیک ہے، حدیث سے ٹھیک ہے، لیکن ویکھو نا میری بھی کوئی عزت ہے نا جی، میں وہ گھر جاؤں، میں معافی منگا، میں نیویاں پہ جاؤں، میرے پلے کی رہے گا؟ بھائی یہ ساری باتیں تیری اللہ کے بندے، تو پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہے، تیرے سامنے حدیث پیش کر رہے ہیں، صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے میں۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کے اندر میں نہیں تھی نا، جو لوگ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، جو لوگ سمینا و اطعنا کی عملی تفسیر پیش کرتے تھے، ان کے متعلق بھی سماعت فرمائے ذرا۔ یہ لوگ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد جس انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی تھی، اولیت دی تھی، اس قدر برگزیدہ ہستیاں اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کے جانثار، بھائی اللہ نے ایسے تو نہیں چن لیا تھا نا، اللہ نے ایسے تو نہیں چن لیا تھا، یہ سلیکٹڈ لوگ تھے، سلیکٹڈ، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ، میرے اللہ نے ان کو چن لیا اپنے پیارے پیغمبر اسلام کے لیے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے ان ہستیوں میں اور ہم میں، کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے بھائی۔ اب ذرا تھوڑا سا سماعت فرمائیں، آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں، تذکرہ سنتے رہتے ہیں درسوں کے اندر،
میں صرف موضوع کے لحاظ سے پھر دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک رشتہ دار، قریبی رشتہ دار مگر محتاج آدمی، ان کے گھر کا خرچہ کہاں سے جاتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ جب بتان لگا، پراپوگنڈا، آج کا پراپوگنڈا کیا ہے، اس وقت بھی یہ لوگ اسی طرح پیش تھے. اس قدر پراپوگنڈا اٹھا، اس قدر کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر اذیت دی، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر اس طرح داغدار کرنے کی کوشش کی. سیدہ طاہرہ تو بڑے بڑے جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ بھی اس رو میں بہہ گئے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کسی نیک آدمی ولی اللہ کے بارے میں کوئی ٹی وی پہ خبر چل جائے، کوئی اخبار میں خبر آ جائے، کوئی نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، بعمل دین، عالم دین ہو، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے سادے بندے، دیندار بندے بھی کیا کہتے ہیں، ان سے اگر بات کریں، اندر جی کوئی نہ کوئی غلطی ہونی ہے نا جی، ایویں نہیں رولا پی گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا؟ حصہ ڈال دیا نا، اس بات کے اندر حصہ ڈال دیا. کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ نیک آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، میرا دل نہیں مانتا، ڈیفینڈ کرے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ کہتے دنیا میں نہیں رولا پاندی بھی، کوئی وجہ ہی ہونی ہے نا جی. اللہ اکبر. اس وقت بھی جو سادہ لوگ مسلمان تھے بیچارے قابو آ گئے، ان کے منہ سے بھی یہی نکلا ہوگا کہ بھائی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی ہے نا جی. اللہ اکبر. اب ایمانداری سے بتائیں کہ سگی بیٹی پر بہتان لگے اور بہتان لگانے والوں میں کون شامل ہو جائے جس کا خرچہ ہمارے گھر سے جاتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں کیا کیفیت ہوگی. کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا خرچہ بند، آج کے بعد خرچہ نہیں جائے گا. میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے اما جی عائشہ رضی اللہ کی برات نازل فرما دی، اور ساتھ قرآن کریم کی آیتیں اتر گئیں کہ تم میں سے جو بزرگی والے، کشادگی والے، وہ اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو. میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 کے اندر یہ فرما دیا کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کرو. فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ معاف کر دو بھائی. جب یہ بات سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوری پکار اٹھے، بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، اے پروردگار اللہ کی قسم ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. فوری طور پہ خرچہ بحال کر دیا. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے. یہ ایسے نہیں اللہ نے چن لیا، اللہ اور اس کے رسول سم کی ماننے والے، تو فوری طور پر خرچہ بحال کر دیا. فوری طور پر. ایمانداری سے بتائیں آپ اور میں ہوتے ساری زندگی اس کے چہرے، اس کی شکل نہ دیکھتے، اور پھر وصیت کر کے جاتے کہ میں مر گئے اس کو میری چارپائی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا. لیکن جب بات آئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے آیتیں اتاری تو فوری طور پر رجوع کر لیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. میں نے بھی معاف کیا، خرچہ بحال کر دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دل گردے کا کام ہے، یہ بہت دل گردے کا کام ہے. ایسے نہیں اجر ملتا بھائی، ایسے نہیں اجر ملتا. اس لیے میری بھائیوں سے التماس ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھائیوں نے نا ذہن بنایا ہوتا ہے یہ بھی ایک تعویل ہے، یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے. ان سے بات کریں نا جی تو ان کے جملے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ میں جملے فرضی نہیں بول رہا، یہ معاشرے کے اندر عام رائج ہیں، عام. یہ جملے سنتے رہتے ہیں آپ
جی نو جی ہے جناب، ایک باری سلام کرے گا 10 باری کریں گے، ایک باری منہ موڑے گا 100 باری نہیں آؤں گے، یہ عام جملے بولتے ہیں، جی نو جی ہوں۔ تو بھائی اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام دین اسلام تو یہ نہیں کہتا بھائی یہ جی نو جی ہوں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے بھائی۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ دے گا تو میں دوں گا، وہ آئے گا تو میں آؤں گا، وہ اچھا سلوک کرے گا تو میں کروں گا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے بھائی، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ کٹے تو جوڑ، صلہ رحمی یہ ہے وہ کٹے تو جوڑ، وہ تجھے محروم رکھے تو دے، وہ تیرے ساتھ بد سلوکی کرے تو اچھا سلوک کر، بھائی صلہ رحمی تو یہ ہے، وہ تو بھائی عدلے کا بدلہ ہے نا۔ لیکن یہ حوصلے کا کام ہے بڑے۔ ہاں اگر کوئی یہ حوصلہ کرتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، مدد۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھے نقصان پہنچا دے گا فلاں رشتہ دار، اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی میں تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں حوصلے سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے بات سن کے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پشت پناہی کا کرنے والا تیری پشت پناہی کرے گا۔ بھائی جب اللہ کی طرف سے پشت پناہی ہو رہی ہے، کوئی تھوڑا ہے، کوئی سپاہی کی، کوئی تھانے کی، کوئی کچہری کی، بھائی اللہ کی طرف سے پشت پناہی ہو رہی ہے، برداشت کر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کو ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے پیارے پیغمبر اسلام کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ وصیت کیجیے، نصیحت کریں کوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام فرمایا یا عقبہ سل من قطع کا وآتی من حرم کا واعف عن ظلم کا۔ پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں عقبہ اس سے اچھا سلوک کر جو تجھ سے قطع تلقی کرتا ہے، تو صلہ رحمی کر، جو تجھ سے کٹتا ہے تو جوڑ، وآتی من حرم کا، جو تمہیں محروم رکھے اسے دے، اور واعف عن من ظلم کا، جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، درگزر کر اس سے، اعراض کر اس سے۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے بھائی، جو کٹے تو جوڑ، جو محروم رکھے تو دے، جو ظلم کرے تو صبر کر، معاف کر، برداشت کر۔ تو بھائی کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے؟ اور میرا ایمان ہے 100% میرا ایمان ہے کہ جو اس طرح کرے گا، جو جانی دشمن ہوگا جگری دوست بن جائے گا۔ جس طرح میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا نا کہ افضل صدقہ وہ ہے اس رشتہ دار کو دینا جو تیرے اپنے دل کے اندر تیرے خلاف دشمنی چھپائے بیٹھا ہے۔ بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرا ایمان ہے جس طرح ریڑھی والا کہتا ہے نا بہو جی چکھ کے بیل لو، کچھ چکھ کے دیکھے، اللہ کی توفیق سے وہ بہت قریب ہو جائے گا، بہت قریب ہو جائے گا۔ جو دشمن ہے جان کا وہ رکھوالا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی جان کا۔ پرسوں سیالکوٹ میں نے ایک جگہ جماعت کرائی تو ایک عالم دین میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اسی موضوع پہ بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس سودا کھرا ہے، تو ہم ذرا لفٹ کم کراتے ہیں۔ میں نے کہا جن کے پاس سودا کھرا نہیں وہ سارا دن باجی جی باجی جی جی بہن جی جی بہن جی کرتے ہیں، وہ سلاد بھی دیتے ہیں، وہ چٹنی بھی دیتے ہیں، میٹھے چاول بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس سودا کھرا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں سودا رہنے لگو، چلو آگے ہو چل، سیدھے منہ بات نہیں کرتے بھائی۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ بات تو ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے گلی میں ایک صاحب تھے، وہ بریلوی مکتبہ فکر کے تھے، انہوں نے مجھے رفع الدین کرتے دیکھا ہوگا،
تو میری بات نہیں سنتے تھے، سلام لیتا جواب ہی نہ دیتے تھے. تو وہ موٹر سائیکل کو ککے مار رہے تھے، موٹر سائیکل کو ککے مار رہے تھے، پسینے سے بھرے ہوئے، پتہ نہیں کب کی ککے مار رہے تھے. میں نے دور سے دیکھا تو میں نے کیا کیا، میں نے جلدی جلدی پیچھے دھکا، میں نے کہا اسٹارٹ کریں، میں نے دھکا لگا دیا. وہ میں کتنی تھوڑا سا دھکا لگا، بس یہ سامنے دروازے تک میں نے دھکا لگایا ہوگا. انہوں نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ دھکا لگانے والا کون ہے. اللہ اکبر. یقین کریں کہ ان کی موٹر سائیکل کو دھکا لگا، ان کو بھی دھکا لگ گیا. موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی، وہ بھی سٹارٹ ہو گئے. اس کے بعد جب مجھے ملتے، سلام لیتے، میری بات سنتے، کھڑے ہو گئے. وہ اتنا ہی کام تھا بھائی، اتنا ہی کام تھا. وہ عالم دین مجھے کہتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھایا میں نے، تو مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ وہ ساتھ والی جو مسجد والے ہیں نا، یہ خطیب صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑی لیادے کی آپ کی، بڑی گالیاں نکالی آپ. کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں بھائی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تھوڑے دن بعد گاڑیاں ان کے پاس، کہتے ہیں میں گاڑی پہ باہر نکلا تو کہتے ہیں وہ دونوں خطیب صاحب اور ان کی بیوی گلی کے کونے پہ کھڑے. کہتے ہیں میرے محلے دار تھے. میں نے جا کے گاڑی پاس کی، کھڑی کی، میں نے خود دروازہ کھولا، میں نے کہا محترم مولانا بیٹھے. اب وہ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو میں نے پچھلے جمعے گالیاں نکالی. کہتے بیٹھے، کہتے نہیں، کہتے نہیں بیٹھے جناب، میں جانا ہی نہیں آپ کے بغیر، گھر والے ساتھ ہیں. کہتے میں نے دھکے سے بٹھایا، اے سی تیز کر دیا. میں نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ کہتے اڈے پہ جانا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ گجرات. کہتے میں نے گجرات والے سٹینڈ پہ جا کے کھڑی کی گاڑی، تو میں نے جا کے بندے سے کہا کر سے کہ ان کو ذرا فرنٹ سیٹ پہ بٹھاؤ ان کو. اللہ اکبر. کہتے بس اتنا سا کہوں گا. کہتے اب جہاں ملتے ہیں السلام علیکم، دونوں ہاتھوں سلام کرتے ہیں. کہتے اتنا اچھا بہترین تلک بن گیا. بس بھائی بات تو اتنی سی ہے بس. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گر بتا رہے ہیں کہ بھائی جو تجھ سے کٹے تو جڑ، جو محروم رکھے دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے بھائی، درگزر کر بھائی. لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا. ہمارا فارمولہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر اسلام فارمولہ کیا دے رہے؟ ہمارا فارمولہ کیا ہے؟ ہمارا فارمولہ یہ ہے کہ کدی داڑھ تھلے میری آویں گا دساں گا تینوں میں کی شے ہوں. پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہو آندا کدی میری داڑھ تھلے آئیں گا نا، موقع نہیں بنتا پیا، کدی موقع بنے پھر دساں گا تینوں میں کی شے ہوں. بھائی تو کیا شے ہے بھائی؟ اس طرح نہیں بھی کام بنتا. اور اگر میں اس مجلس میں اعلان کر دوں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، چورن پھکی، کوئی میڈیسن، کوئی انجیکشن، کوئی گولی، کوئی ٹیبلٹ، سیرپ، میں اگر یہاں کھڑے ہو کے اعلان کر دوں کہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد کاروبار چمکے گا، بڑھے گا، نوٹ سنبھالے نہیں جائیں گے، صحت زبردست، بیماریاں دور ہو جائیں گی، عمر لمبی ہو جائے گی، اگر یہاں میں اعلان کروں نا، میرا خیال ہے کہ سارے ساتھی نا کھڑے رہیں گے، نسخہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ جناب کون سا نسخہ ہے. اور اگر میں قیمت کا اعلان کر دوں، قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے، منہ مانگی. لیکن میرے پیارے پیغمبر اسلام نے یہ نسخہ فری دیا، کسی عام مولوی صاحب نے نہیں، کسی عام امام صاحب نے نہیں، امام الانبیاء نے دیا، فری دیا بالکل. کیا کہا میرے پیغمبر اسلام نے؟ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑے، کشادگی آئے، میرا کاروبار چمکے، دولت کی ریل پیل ہو جائے، میری عمر لمبی ہو، اجل دیر سے آئے، کیا نسخہ بتایا میرے پیغمبر اسلام نے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ قیمتی زبردست قسم کا گورا ہے، زبردست قسم کا گورا ہے کاروبار چمکانے کا، زبردست قسم کا گورا ہے بیماریاں دور رکھنے کا، عمر بڑھانے کا، بہترین گورا یہ. لیکن افسوس، صد افسوس میرے بھائیوں، میں یہاں سے سنا کے چلا جاؤں، بول کے چلا جاؤں، آپ سن کے خالی چلے جائیں، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، نقصان ہوگا. کل قیامت والے دن یہ کمپلسری سوال ہے، اس کے بغیر قدم نہیں ہلے سکے گا.
کہ جتنا تجھے علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو علم تو بھائی بہت آ رہا ہے نا، درس بھی سن رہے ہیں، جمعے بھی سن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، علم تو بہت آ رہا ہے نا، کیس تیار ہو رہا ہے بھائی۔ تو میرے بھائیو، جو میں نے گزارشات کی ہیں، میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا، اللہ کے واسطے انہیں پلے باندھ لیں، انہیں پلے باندھ لیں۔ خاص طور پہ ان دنوں جو حالات بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار ماڑا ہے، غریب ہے، تو اگر اللہ نے کسی کو کشادگی دی ہے، کسی کو وسعت دی ہے مال کے اندر، تو بھائی لوگ بل دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں۔ اگر ہو سکے تو ان دنوں ان حدیثوں پر عمل کر کے، اور میں یقین سے کہتا ہوں سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر اسلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، فائدہ اپنا ہی ہوگا۔ اگر کسی رشتہ دار کی مدد کر دے گا، ماڑے کی کسی کے کام آ جائے گا، بھائی فائدہ تو اپنا ہوگا، اپنی عمر بڑھے گی، اپنا رزق بڑھے گا، اس میں تو کوئی شک شبے والی گنجائش نہیں۔ یہ تو نسخہ میرے پیغمبر اسلام نے بتایا نا۔ میری اللہ سے دعا ہے اور آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ یہ جو میں نے پیارے پیغمبر اسلام کے فرامین سنائے، ان کو نگاہ میں رکھیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ توپیں جو گڈی ہیں نا، دور دور سے بدگمانی پہ چل رہے ہیں، توپیں گڈی ہوئی ہیں، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے نہ، چھوڑ دیں بھائی۔ اگر وہ بد سلوکی کرتا ہے، اچھا سلوک کریں، اگر وہ محروم رکھتا ہے عطا کریں اسے، دیں اسے، ظلم کرتا ہے درگزر کریں، معاف کر دیں۔ میرا ایمان ہے اس قدر خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، صحیح معنوں میں راستے مدینہ بنے گی، لیکن افسوس کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اقول قولی ھذا۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنے ارد گرد ضرور نگاہ رکھیں، ضرور نگاہ رکھیں، ضرور نگاہ رکھیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی سیلاب سے پوری طرح فارغ نہیں ہوئے تھے، بہت سارے لوگ متاثر، کروڑوں کی تعداد میں، اوپر سے یہ ڈینگی بھی آ گیا۔ سول اسپتال جا کے دیکھیں، بھرا پڑا ہے، جو دوسری وارڈیں ہیں وہ بھی خالی کرا رہے ہیں، اس قدر بڑا پڑا ہے، اس قدر لوگ پریشان ہیں جن کو یہ ڈینگی ہوا ہے، ہڈیوں کا بالکل چورا نکل جاتا ہے، اس قدر تکلیف کاٹ رہے ہیں لوگ، اس قدر تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مچھر ہے، تو میں سوچ رہا تھا جس کو سانپ کاٹتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، چھوٹا سا مچھر ہے۔ تو ابھی سیلاب سے پوری طرح فارغ نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ابھی رو رہے تھے، لیکن آگے یہ نیا کام شروع ہو گیا۔ اور میرے جمعے کا جو آج موضوع تھا نا، یہ اچانک میں نے موضوع تبدیل کر لیا۔ میں نے قاری صاحب کو جو اطلاع کی تھی، میں نے جمعے کا جو موضوع رکھا ہوا تھا وہ تھا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018، یہ میرے جمعے کا موضوع تھا، لیکن میں نے عین موقع پہ میرے اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوں گے اور یہ پاکیزہ محفل اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ میں یہاں کھڑے ہو کے تو اس طرح کے الفاظ میں بولوں، تو یہ بہت بےہودگی ہے اس کے اندر، بہت زیادہ بےہودگی ہے اس کے اندر، بہت زیادہ بےہودگی۔ اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے، اللہ کی قسم، یہ جو گلیشیئر پھٹے، بادل پھٹے، کلاؤڈ برسٹ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر بڑے بڑے جو ہیں وہ لڑک رہے تھے بارش کے اندر، تو اتنی تباہی پھیلی، اتنی تباہی پھیلی۔ اللہ کی قسم، جو یہ کر رہے ہیں نا اس قانون کے ساتھ، جو کچھ یہ بنا رہے ہیں، جس قسم کی گندگی پھیلا رہے ہیں، جو گند پھیلایا جا رہا ہے، جس قسم کی یہ جنس پرستی والا معاملہ شروع ہو رہا ہے، یہ اگر یہ اس سلسلہ عام ہو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے
یہ تو بارش پانی کی صورت میں ہوئی تو یہ پتھروں کی بارش نہ برسنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بربادی آئے گی، بہت بڑی بربادی آئے گی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ دین سے دور ہیں بلکہ یہ غیرت سے بھی فارغ ہیں. ان کو اس بات کا خوف، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. یہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، باز آ جانا چاہیے. اور یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے یہ ابو 70 یا 70 سال سے اوپر لوگ ہیں، یہ بالکل موت کے قریب میں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ اتنا سخت آڈا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ. یہ فکر کرنی چاہیے، بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.